السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں جبل رحمت میں، تو انشاءاللہ العزیز یہ ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، قبلہ علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سے ہم جبل رحمت کی فضیلت بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ آپ دوستوں کو زیارت بھی کروائیں گے۔ ابھی ہم انشاءاللہ العزیز علامہ صاحب سے جبل رحمت کی فضیلت سنیں گے۔ جی قبلہ علامہ صاحب بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں، جیسا کہ قاری تنویر صاحب نے بیان کیا کہ یہ جبل رحمت ہے، اس کو عرفات کا مقام بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک مینار سا اور اونچی جگہ نظر آ رہی ہوگی۔ اصل میں وہ جو ہے وہ مقام ہے جبل رحمت، اس کو، اور یہ پوری جو پہاڑی ہے عباد میدان کو کہا جاتا ہے، تو اس نسبت سے اس کو عرفات بھی کہا جاتا ہے۔ اور حاجی 9 ذی الحجہ کو دوپہر سے، یعنی دوپہر ڈھلنے کے بعد سے لے کر طلوع فجر 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک یہاں پر جو ہے وہ رکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو بندہ، جو بھی حاجی ایک لمحہ کے لیے بھی اس وقت کے دوران یہاں پر رکا تو وہ حاجی کہلائے گا، اس کا حج ہو گیا۔ اور اس کو حج کے ارکان میں سے رکن اعظم اس کو جو ہے ٹھہرنا، اس کو وقوف کو کہا گیا ہے۔ اور اس کو جو ہے وہ عرفات کہنے کی وجہ جو ایک یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جس وقت جو ہے وہ حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ تشریف لائے، تو حضور کی اونٹنی جو قصوہ اونٹنی تھی اس مقام پہ ٹھہری، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر تشریف فرما ہوئے، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہاں پر جو ہے نا وہ حاجی ٹھہریں گے، یعنی رسول اللہ کی ادا کو ادا کریں گے۔ اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 300 سال کے بعد جس مقام پہ آپس میں ملاقات ہوئی وہ یہی مقام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح جی 300 سال کے بعد، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارکان حج جس مقام پہ سکھائے تھے، بتائے تھے، وہ یہی مقام ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور اسی طرح یہ بھی جو ہے وہ روایات میں آتا ہے کہ قیامت بھی اسی جگہ پر قائم ہوگی، اور اس طرح کی بہت ساری نسبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس جگہ کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے۔ ہم اس جذبے کے ساتھ آئے صرف اس اعتبار سے کہ یہ جو ہے وہ نشانیاں ہیں، بے شک، اور شعائر اللہ میں سے ہیں، تو ان نشانیوں کی ہم جو ہے وہ زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں میں مزید اضافہ فرمائے، ان کو کبھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان مقدس مقامات کے صدقے سے ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے علماء مفتیان فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ دعا کریں کہ یا رب العالمین، جس طرح تو نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحم فرمایا، اسی طرح تو ہمارے حال پہ بھی رحم فرما یا رب العالمین۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو جبل رحمت ہے۔ فرمایا کہ انسان کے بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو اس جگہ پر ٹھہرنے کے علاوہ وہ معافی سخر قلعہ میں ادب کے موتی اگل گیا گو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں گو بغور دے